اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ و مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اس سے پہلے کہ چند باتیں عرض کروں، ہمارے جو یوٹیوب ویورز ہیں ان کو ہماری طرف سے عید مبارک. اللہ آپ کو دین دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے. ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا تاکہ ہمارا یہ پرامن میسج اوروں تک پہنچ سکے. جزاکم اللہ خیر. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. I'll accept your supplication. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کرے؟ کون سنتا ہے بے کس کی دعا کو؟ کون سنتا ہے؟ اپنے وجدان سے یہ سوال کرے، اپنے وجدان سے یہ سوال کرے، آپ کو بہت سارے جواب مل جائیں گے. تو لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. تو کوشش کیا کریں اس وقت بھی دعا مانگا کریں، انتظار نماز. ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے. مکہ مکرمہ میں امن ہی امن ہے، ماشاء اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ابھی ہم اپنا اعتکاف ختم کرنے والے ہیں. تو ابھی اس عاجز نے کہ دل میں آیا کہ آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر دوں کہ اب یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے. تو ہم نے ایمان، کفر اور شرک کے بارے میں بہت کچھ سیکھا. اس اعتکاف میں تو مجھے اور ہی ذرا زیادہ اثر کی ان باتوں نے. بہت سارے فیصلے کرنے پہ مجبور ہوا اور اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بہت نیک بن جاؤ. ایک ہی راستہ ہے ختم بالایمان کا کہ بہت نیک بن جاؤ. کثرت سے اللہ کی عبادت کرو، اس کا ذکر کرو اور بالخصوص گناہوں سے بچو. یہ دیکھیے، یہ زبان کو اگر ہم کنٹرول کر لیں گے نا تو کلمات کفر سے خود بخود بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے کرنا ہے. تو اس کی ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر لسانی. اے میرے اللہ میں زبان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. تو زبان کے شر سے تو اچھا. دوسری طرف ٹھیک ہے، اب ہم نے جب کلمات کفر پڑھے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بعض باتیں تو لوگ روٹین میں کرتے ہیں اور ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں. تو اب کیا بنے گا؟ تو اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے توبہ ہے. کیا ہے؟ توبہ. ہم اپنا مزاج بنا لیں کہ کثرت سے توبہ استغفار کریں. جب ایک شخص کی فجر کی نماز رہ گئی،
اللہ نہ کرے کسی کلمہ گو مسلمان کی فجر کی نماز چھوٹے، لیکن رہ گئی بتقاضۂ بشریت، آنکھ نہیں کھلی، تو اب اس کا احساس ہو مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. تو اب یہ جو احساس ندامت ہے، تو ہمارے دین کی یہ بھی تعلیمات ہیں، الندم توبہ، ندامت بھی توبہ ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یا اللہ آئندہ میں کبھی انشاءاللہ فجر کی نماز قضا نہیں کروں، ایک پکا ارادہ کرتا ہے. لیکن پھر کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے، نہیں آنکھ کھل پاتی، تو اب یہ ندامت ہوئی. تو توبہ تو کر لی تھی نا، تو توبہ اس عزم کو کہتے ہیں کہ آئندہ میں اس گناہ کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا. اس عزم کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں. مگر جب بتقاضۂ بشریت پھر گناہ ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو توبہ اور استغفار یہ لازم و ملزوم ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ کیا کرنی ہے؟ استغفار، استغفر اللہ. آج بالخصوص جس طرف چند الفاظ میں توجہ مبذول کرا کے اور کچھ اور باتیں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، تو وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. ایک کہانی بھی سنانے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن ڈپینڈ وٹ ٹائم اٹ از، تاکہ ہم دعا میں بھی لگیں. اور تو کیا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا، عاجز کچھ کہہ رہا تھا. اچھا تو ہاں جی، بات آ گئی ذہن میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھولوں سے نازک زندگی، پھولوں سے نازک زندگی، معصوم زندگی. آپ کی آنکھوں میں اتنی حیا تھی کہ مدینہ منورہ کی جو کنواری لڑکیوں تھیں ان کی آنکھوں سے بھی زیادہ حیا تھی آپ کی آنکھوں میں. الحیاء شعبۃ من الایمان. غیر محرم عورتوں سے بے دھڑک ہو کے باتیں کرنا، یہ بات تو یہ ایک مجبوری ہے، جاب سچویشن ہے، وہ تو ایک ایکسیپشن ہے نا، اس پہ تو استغفار کرنی ہے بائی چوائس. تو اس کا مطلب ہے کہ حیا والا مسئلہ نہیں ہے، حیا والا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آدمی کو یہ احساس رہے کہ غیر محرم عورتوں سے اللہ یہ کہ کوئی جاب سچویشن ہے اس پہ استغفار کریں اور کوشش کریں تو حیا انسان کے اندر ہو. الحیاء شعبۃ من الایمان، ٹھیک ہے نا. جب حیا چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا. تو حیا کا ہونا بہت ضروری ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مشن مکمل ہو گیا تو اب آیات نازل ہوئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. دین اللہ، اللہ سے پہلے جس لفظ کے نیچے زیر ہے تو اللہ تھن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اصول سمجھ لیں. اگر اللہ سے پہلے جو لفظ ہے اس کے اوپر اگر زبر یا پیش ہے تو اللہ will become thick، ٹھیک ہے نا. نار اللہ الموقدہ، تو یہ فی دین اللہ، تو یہاں اللہ will be thin. تو جب اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ یہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو مشن مکمل ہو گیا ہے. تو اب آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ، بس آپ تسبیح بیان کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ. اور پھر کیا کیجئے؟ وَاسْتَغْفِرْ، یہ امر کا صیغہ ہے، اور آپ استغفار کیجئے. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم الخطا ہیں، اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں،
اور رحمت للعالمین ہیں اور سید الاولین والآخرین ہیں اور امام المرسلین ہیں، ہاں، لیکن شفیع المذنبین ہیں، ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ مگر ایک تو میرے اور آپ کے لیے کہ کبھی اپنے آپ کو زندگی میں نیک نہ سمجھیے گا، کبھی اپنی زندگی کو مجھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت سے زندگی پر بہت فائدہ ہوا۔ فرماتے ہیں اپنے اعمال کو پرتقصیر جاننا، اپنے اعمال کو ہاں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں اب نیک بن گیا ہوں، وہ زوال کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ بعض نیک لوگ اگر کوئی ان کا سمجھانے والا نہ ہو، انہوں نے کسی اللہ والے سے تربیت حاصل نہ کی ہو، تو چند حج کر لیے خود بخود اپنا ایک وہ امیج کریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اس امیج پہ اگر کوئی فٹ نہیں آتا تو اس سے پھر وہ ٹکراتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کبھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، کہ سمجھے کہ اس پوری زمین میں کرۂ ارض میں سب سے گناہ گار میں ہوں، یہ فقیر ہے سب سے گناہ گار، اور ایسا سمجھے اپنے آپ کو، پھر انسان کا دماغ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ تو جب بھی کوئی اچھا عمل آپ کریں، آپ حج کر کے آئے، آپ عمرہ کر کے آئے، آپ نے سنت اعتکاف میں بیٹھے، ہاں جی، آپ نے ماشاءاللہ رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے رکھے، آخری عمل کیا ہونا ہے؟ استغفار کرتے جانا ہے۔ آج آپ جب آپ گھر جائیں تو کیا کرتے جائیں؟ استغفار کرتے جائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار، چونکہ استغفار اگر ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہم استغفار کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ استغفار کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مامون و محفوظ ہو جاتا ہے۔ کلام پاک کی آیت کا مفہوم ہے اللہ اس وقت عذاب نہیں دے گا جب لوگ استغفار کر رہے ہوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ اور استغفار کریں گے، انشاءاللہ مصیبتوں سے بچے رہیں گے، پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اور ابھی چند منٹ اپنی ہم تھوڑی پھر اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ کی صورت بھی بناتے ہیں، اور اپنی انفرادی دعا بھی حضور اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کریں۔ اور جو 6 پوائنٹس ہیں تزکیہ کے وہ یاد رکھیے گا۔ اسٹے ان ٹچ تھرو ٹیکسٹ، ٹیکسٹ اپنا بھیجتے رہیں، اپنی کیفیات بتاتے رہیں، اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو پٹ ٹوگیدر، اس کو ذرا نشین کریں، اس کے جو کٹنگ پوائنٹس ہیں، اسٹرائکنگ پوائنٹس ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ تو ایک کیا ہے کہ جب قبر کے فرشتے عذاب دیں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ تو نے نہ جانا، تم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، تمہیں موقع ملتے تھے آؤ دین کا علم حاصل کرو، تم نہیں کرتے تھے، تم نے نہ جانا اور نہ مانا، اور تم کو پکارنے والے پکارتے تھے آؤ بھائی آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تھوڑا وقت نکالو، ہاں، لیکن تم اپنی زندگی میں مصروف رہتے تھے، تم نے اس دنیا کو ہی ساری زندگی سے۔ دیکھیں بیفور آئی کلوز، جی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ آپ اتنی جمعیاں لیتے ہیں، اتنا آپ سوتے ہیں، پھر بھی جمعیوں پہ جمعیاں، چائے پئیں اچھی سی ہے، پھر مجھے بھی سلا دیں گے آپ، میں اب یہ ڈر مجھے یہ کہ میں آپ کو سلاؤں، آپ کو بیدار کروں، آپ نے مجھے سلا دینا۔ اللہ پہ رحم فرمائے۔ میرا سارا سلسلہ منتشر ہو جاتا ہے نیکی استغفار کی بات۔ اچھا سنیں، دنیا کی محبت، یہ دنیا بڑی پرکشش جگہ ہے، اور اس میں اکثر لوگ کھو جاتے ہیں۔
اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ. Love of the world is the origin of every sin. Love of the world is the of every sin. دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. چونکہ انسان اس میں کھو جاتا ہے کہ میں نے دنیا کا، ہمارے بڑوں نے فرمایا دنیا کی محبت کا سب سے بڑا نقصان کہ انسان بننے کو بھول جاتا ہے. بہت سال پہلے میں نے ایک ویڈیو سی دیکھ لی. تو وہ ویڈیو تھی، ان لوگوں کی قبریں دکھائی گئیں جن کے نام بچپن میں ہم سنتے تھے کثرت کے ساتھ. میں نام نہیں بتاؤں گا. ریسٹ یور امیجنیشنز. ان کی دل آویزاں تصاویر لگی ہوتی تھی اخبارات میں، اور ان کے قصے اور کہانیاں ہوتے تھے. اور تو اس ویڈیو بنانے والے نے ان کی قبریں دکھائیں. یعنی جن کے لاکھوں پرستار تھے، جن کے لاکھوں چاہنے والے تھے. بچپن میں ہم ان کی تصویریں دیکھا کرتے تھے اور ان کے تذکرے سنا کرتے تھے ریڈیو میں. Let's stay in bounds. Let's stay polite. اس شخص نے جا کے ایک ایک کی قبر دکھائی. میرے اللہ، ہو کا عالم. اور اس نے گورکن سے پوچھا یہاں کوئی آتا؟ کہتے کوئی نہیں آتا. اور دوسری طرف دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. تو سوچا کریں ان باتوں کو کہ یا اللہ مجھ نااہل ناکارہ گناہگار سے کوئی ایسا کام لے لے، میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ مجھے جانے کے بعد لوگ یاد تو کریں. ایک بڑی مشہور دینی شخصیت، عالم تو نہیں تھے وہ لیکن مشہور بڑے ہیں. آج بھی ان کے یوٹیوب پہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے. میں ان سے ملا ایک دفعہ. ان دنوں میں ان کی کیسٹیں سنا کرتا تھا درس قرآن کی. حضرت جی سے بیعت ہونے سے پہلے. شکر ہے حضرت جی مجھے مل گئے. تو میں ان کے پاس گیا. مجھے کہتے ہیں جی 10 منٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس. میں نے کچھ سوالات کرنے تھے. تو مجھے کہتے ہیں عجیب بات ہے، آپ بڑی شگفتہ اردو بولتے ہیں. آپ نے بتایا آپ کا تعلق پنڈی سے ہے. پنڈی کے لوگ تو بڑے اکھڑ مزاج ہوتے ہیں. اور 1 گھنٹے سے زیادہ گزر گیا، میرے ٹائم کا احساس نہیں ہوا. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں ایصال ثواب کو نہیں مانتا. مجھے آج بھی، میں نام نہیں لینا، نام نہیں لینا. پھل موسم دا تے گل ویلے دی. میں آج بھی سوچتا ہوں، کانپ جاتا ہوں کہ وہ ایصال ثواب کے قائل نہیں تھے. اور ہم اہل سنت والجماعت ایصال ثواب کے قائل ہیں. آج آپ نے بتایا آپ نے اپنے والد، آپ کی امی جان نے آپ کے والد صاحب کو اچھی حالت میں دیکھا. آپ اعتکاف میں بیٹھے، ادھر آپ کی والدہ نے آپ کے مرحوم والد صاحب کو اچھی حالت میں دیکھا. آپ دیکھیں یہاں اس مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مراقبے کیا اور ان کو خوشبو آنا شروع ہو گئی. تو نیکی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو پروگرام کرنا ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے؟ نیک بننا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. بس یہ ہم نے ایک ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بننا ہے. اور پیچھے کچھ ایسا کام کر جائیں، یا کوئی اگر ایسا کوئی کام ہو رہا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو اس کے پارٹ اینڈ پارسل بن جائے. بات سمجھ آئی ہے جی؟ یا اوپر سے گزر گئی؟ کہ اس کام کی آپ کیا بن جائیں، تاکہ وہ کام ایک ماشاء اللہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا
صدقہ جاریہ بن جائے اور ہماری قبریں جنت کے باغات بن جائیں. ٹھیک ہے جی. تو سب ارادہ کرنا ہے, ہم نے نیک بننا ہے, ہم نے گناہ گار نہیں بننا. چونکہ کلام پاک کی آیت ہے سورہ الف لام میم سجدہ کی, جس کا مفہوم ہے ہم گناہ گاروں سے انتقام لیں گے. تو ہم نے گناہ گار نہیں بننا, ہم نے کیا بننا ہے؟ نیک بننا ہے. ہم نے راہ توحید اختیار کرنی ہے, ہم نے سنت کا راستہ اختیار کرنا ہے. ہم نے ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ اس میں اپنا مزاج بنانا ہے کہ سنت کیا ہے, اور کوشش کریں کہ اپنا رابطہ رکھیں, آتے جاتے رہا کریں. یا عاجز نہ بھی ہو تو آپ یہاں کے اپنے معاملات کریں. کئی دفعہ میں ہوتا ہوں, کئی دفعہ نہیں ہوتا, لیکن اکثر ہوتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, فجر میں تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہوں, ہے جی الحمدللہ. اور عصر مغرب عشاء میں بھی ہوتا ہوں. معصوم بچے ماشاءاللہ دوبارہ I can't wait to start teaching them قرآن again. مجھے بڑا بچوں کو قرآن پڑھا کے مجھے دو کاموں میں مجھے بڑا سکون ملتا ہے. ایک بچوں کو قرآن پڑھا کے, اس میں بھی بڑا سکون ملتا ہے مجھے. یہ دعوت و تبلیغ میرے رگ رگ ریشے ریشے میں بسی ہوئی. اور ایک یہ جو ہم غریب لوگوں کو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش زکوٰۃ بھجواتے ہیں, اس میں مجھے بڑا سکون ملتا ہے. یا اللہ کسی تیرے بندے کی دعا مجھ گناہ گار کو لگ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے. تو ہم نے نیک بننا ہے انشاءاللہ, گناہ گار نہیں بننا, نیک بننا ہے. او جی میں تو بڑا ہی گناہ گار ہوں, تو آگے جو فرشتے ہیں نا آپ کو ٹیک کیئر کرنی ہے. پھر فرشتوں نے کہنا نیک کیوں نہیں بنا تو ہم نے گناہ گار نہیں بننا. عاجزی کے طور پہ کہہ لیں میں گناہ گار ہوں, وہ تو ہم بھی کہتے ہیں, کہنا چاہیے, لیکن گناہ گار بننا نہیں. ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے. ہم نے بے نمازی نہیں بننا, ہم نے زکوٰۃ دینے والا بننا ہے, لینے والا نہیں بننا. ہاں, ہم نے حج اور عمرے کرنے ہیں, ہم نے رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنا. ہم نے تہجد گزار بننا ہے. ہم نے کیا بننا ہے؟ تہجد گزار بننا ہے. ہم نے ولی اللہ بننا ہے. ہم نے کیا بننا ہے؟ ہماری زبان سے سچ نکلے, جھوٹ نہ نکلے, کسی کی غیبت نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو. یا اللہ ہمیں ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بنا دے. آمین. جس ویڈیو کا میں ذکر کر رہا تھا, ہو کا عالم, کوئی نہیں بندہ جاتا اس میں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ان کی تصویریں ہر جگہ آویزاں تھیں, اور آج ان کو کوئی یاد کرنے والا. دعا کریں ہمیں کوئی یاد کرنے والا. As we speak, رواہ البخاری, رواہ مسلم. As we speak, in the ابی حنیفہ تھا, مسجد نبوی شریف میں درس ہو رہا تھا, اور مدرس درس دے رہے تھے. طالب علم نے حدیث پڑھی تو مدرس کہتے ہیں بالکل روزہ مبارک کے ساتھ, ان دا ابی حنیفہ تھا, امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسئلہ یوں ہے, ان دا امام احمد بن حنبل, ان کے نزدیک مسئلہ یوں ہے. ایز وی اسپیک فضائل اعمال کہیں پڑھی جا رہی ہے. مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الحدیث مفتی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت جی حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم, ان کے خطبات فقیر پڑھے جا رہے ہیں وڈ برڈ ورجینیا میں. ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.